نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں کئی موسم بہار رکھے ہیں کہ جس طریقے سے کاشتکار پورے سال کے اندر اپنے اپنے موسم پر کاشتکاری کرتا ہے کہ گرمی شروع ہونے سے پہلے وہ گیہوں کی کاشت کرتا ہے اور سردی شروع ہونے سے پہلے وہ دھان کی کاشت کرتا ہے، لیکن زیادہ تر توجہ کاشتکار کی گیہوں کی فصل پر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے تاجر لوگ بھی اپنے نفع کے لیے اسی وقت میں کہ جس وقت ان کا یعنی پیسہ کم دینا پڑے اور مال زیادہ مل جائے، ایسے وقت کی وہ تلاش میں رہتے ہیں اور ایسے وقت مال کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے موسم بہار رکھے ہیں کہ وہ اگر ایک موسم سے ایک وقت سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو دوسرے آنے والے وقت میں اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک اور شب قدر یہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، یعنی رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، موسلا دھار بارش کی طرح رحمتیں برستی ہیں۔ اگر کم ہمت لوگ، کوتاہ لوگ، لاپرواہ لوگ اس وقت سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور مہلت دی ہے، ایک اور وقت دیا ہے، وہ ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور شروع کے 10 راتیں، کہ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں اللہ کو راضی نہ کر پایا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا صحیح طریقے سے اور وہ اس میں کاہل رہا، سست رہا، تو اس کے لیے وقت ہے اور مہلت ہے کہ وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کی بھرپور عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی عبادت اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے 10 دن اور شروع کے 10 دنوں راتوں کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، والفجر ولیال عشر۔ اگرچہ قرآن کریم میں رات کا ذکر ہے لیکن یہاں دن بھی مراد ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شروع کے 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سب سے زیادہ محترم بالشان دن یوم عرفہ کا ذکر بھی فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک آئندہ سال کے اور ایک گزشتہ سال کے۔ تو کتنا بڑا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنوں کی فضیلت بیان کی ہے، اگر ہم ان دنوں میں بھی کاہل رہے، سست رہے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو ہم سے بڑا کاہل اور سست کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت ہی بیان کی۔ اگر کوئی شخص شروع کے 9 دن کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کے روزے کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں آپ نے سنی لیا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک آئندہ سال کے اور ایک گزشتہ سال کے۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی میں ہم کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کریں۔ قربانی ان جانوروں کی کر سکتے ہیں جو بالکل صحیح سالم جانور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بیان کر کے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا، اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ایسا جانور جو لنگڑا ہو، ایسا لنگڑا
کہ اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، چل نہ سکتا ہو۔ 4 پاؤں ہوتے ہیں، 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں سے بالکل ہی نہیں چلتا، زمین پر ٹیک ہی نہیں پاتا، تو اس کو جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر چوتھا پاؤں ایسا ہے کہ وہ زمین پر رکھ کر اٹک کر چلتا ہے، یعنی لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل ہی کام نہ کرتا ہو، بالکل ہی نہ چل پاتا ہو چوتھے پاؤں سے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسا جانور جو بالکل کمزور ہو، اس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ایسا اندھا کہ اس کو بالکل نظر ہی نہ آتا ہو، اس کی آنکھ کی روشنی بالکل چلی گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسا بیمار کہ وہ بیماری سے اٹھ نہ پاتا ہو، تو اس بیمار جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور کے اس کے سینگ ٹوٹ گئے ہو، اگر تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہے، اس کا کھول اترا ہے، دماغ تک اس کا اثر نہیں پہنچا، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ بکری کے تھن خشک ہو گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس بکری کی قربانی کرنا یا ایسی بھینس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا جانور قربان کریں۔ جب ہم دنیا کے اندر اپنے دوستوں کو کوئی نذرانہ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں، کہیں دوست ناراض نہ ہوئے، یہ نہ کہہ دے کہ مجھ کو کیسا تحفہ دیا ہے، تو اچھی چیز تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو نذرانہ دینے جا رہے ہیں، تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم کیسا جانور تلاش کرنا چاہیے، یہ ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے خریدیں اور اس کی قربانی کریں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ جانور کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ اس کو طریقہ اور آداب اور اس کا جو طریقے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اپنے ہاتھ سے کر نہیں سکتے قربانی، تو کم از کم اس جانور کے پاس کھڑے ہونا اور نیت صاف ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت بالکل نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا گوشت، تمہارا خون بالکل نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔